ناظرین، میں شعیب ندوی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق۔ صدائے حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ محترم ناظرین، 9 جنوری بروز دوشنبہ ابنائے ندوہ ممبئی کی ایک اہم نشست ابنائے ندوہ کے جنرل سیکریٹری مولانا مزمل ندوی صاحب کے یہاں کرہ میں منعقد ہوئی، جس میں قریب 50 سے زائد ندوی حضرات نے شرکت فرمائی، اور اس پررونق محفل کا انعقاد استاذ ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا خالد ندوی باندھوی اور متعدد کتابوں کے مؤلف اور مصنف مولانا نفیس احمد ندوی صاحب کے اعزاز میں رکھا گیا، جہاں پر مولانا نفیس ندوی صاحب کی نئی کاوش اسلامی تہذیب کا عروج و زوال کا رسم اجرا عمل میں آیا، اور اسی طرح مہاراشٹرا کالج کے سابق پروفیسر مولانا عالم ندوی صاحب کی کتاب اجلے دھندلے نقوش کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا، جس کی سعادت مولانا نصیب الریاض صاحب کے حصے میں آئی۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اس کے بعد پروگرام کے افتتاحی کلمات مولانا مزمل صاحب، جو ابنائے ندوہ ممبئی کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے پیش کیے، اور آپ نے کئی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ابنائے ندوہ ممبئی سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ ندوۃ العلماء کا جتنا بھی ہو سکے آپ تعاون کریں، اسی طرح اس تنظیم کا یعنی ابنائے ندوہ ممبئی کا جتنا ہو سکے آپ اس کا تعاون کریں۔ مزید آپ نے کہا کہ آپ لوگ ندوۃ العلماء کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ اگر آپ اچھے کام ندوۃ العلماء کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ندوۃ العلماء کی بدنامی ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا مزمل ندوی صاحب کو۔ کام جس پیمانے پر ہونا چاہیے اس پیمانے پر نہیں ہوا ہے، تھوڑا بہت ہو رہا ہے، اور نہیں ہونے سے بہتر ہے کہ تھوڑا بہت ہوتا رہے۔ اتفاق سے آج یہ موقع آیا کہ ہم سب لوگ کیا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ ابھی کیا ایک نئے عزم کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم کو جو اعلانات کرنے ہیں اور کچھ باتیں بتانی ہیں اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے۔ صرف بولنا اور کھانا پینا تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس پر کچھ عمل بھی کرنا ہے۔ اور ہم میں کا ہر ساتھی جو نیت کرے کہ ندوے کی جو فکر ہے، تحریک کی جو فکر ہے، وہ فکر ہمارے اندر آئے، اور اس فکر کو لے کر ہم معاشرے میں کام کرنے والے بنے، زمینی سطح پر کام کرنے والے بنے، چاہے ہم جس بھی ماحول میں ہوں یا جس بھی میدان میں ہوں، چاہے ملازمت میں ہو، چاہے امامت میں ہو، چاہے اور کاروبار میں ہو، جس بھی میدان میں ہم ہوں وہاں ہم اس فکر کے ساتھ کام کرنے والے بنے، تاکہ ہمارے ادارے کا تعارف بھی ہو اور ادارے کی نیک نامی بھی ہو، اور ہماری وجہ سے ادارے کی بدنامی نہ ہو، ہماری وجہ سے ادارے کی بدنامی نہ ہو۔ ہم ہر اس کام سے بچے جس کی وجہ سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہو۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بھئی جو ہمارے سفیر صاحب آتے ہیں ندوے کے، اب ندوے ایک زمانے میں کیا ندوے کا چندہ اعلان کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، سب مانتے ہیں، لیکن حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں نا، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، میں تو میری دوڑ گیا ہے مسجد سے گھر، اور کچھ نہیں، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ جس ادارے نے ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم معاشرے میں سر اٹھا کے چل سکے، تو اس ادارے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم نقصان پہنچانے کا سبب بھی نہ بنے، نقصان پہنچانے کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تنظیم ہماری ہے، اس تنظیم کا بھی ایک مہینہ فکس کر لیں ہم کہ مہینہ 100 روپے مہینہ دینا ہے یا 200 روپے مہینہ دینا ہے۔ بھائی دیکھو ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کر 1000-2000 روپے خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن جب کہیں دینے کی بات آتی ہے تو ہم سب سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اگر کوئی تعمیری کام کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ہم سب کے پاس کیا وقت ہے، بدلنا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں کرنی ہے، ایک تو تنظیم کے فنڈ میں ہر مہینے کم سے کم 100 روپے ہر ممبر کو دینا ہے، اور دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ مادر علمی کے لیے سال میں کم سے کم 1500 روپے ہم کو دینا ہے، 1500 روپے دینا ہے، 500 روپے چاہے بیچ میں دیجیے اور 1000 روپے رمضان میں دیجیے۔ اور ہم نے کہ ہر ایک ایسا ہے جو 1500 روپے سال میں نکال سکتا ہے مادر علمی کے نام پہ۔ صدر ابنائے ندوہ مولانا لقمان ندوی صاحب نے بھی کئی اہم اعلانات کیے۔ آج کے اس بزم کے صدر حضرت مولانا عمر صاحب اور ہمارے تمام سینئر ساتھی اور ہمارے عزیز مہمان، دوستوں، ساتھیوں، یہ کہکشاں مجھے نامکمل لگ رہی ہے جب تک جمشید بھائی یہاں نہیں آئیں گے۔ جمشید بھائی
نہیں، جمشید بھائی کے بغیر مجھے یہ کہکشاں نامکمل لگ رہی ہے. اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو جمشید بھائی یہاں آ جائیں. جی پلیز. نہیں وہ صحیح ہے. اب ہوئی نا بات، یہ اب کہکشاں مکمل ہوئی. سب سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں، وہ یہ ہے کہ ندوہ المناء ایسوسی ایشن یہ تنظیم رجسٹرڈ ہو چکی ہے. ایک بات، 3 سال پہلے مولانا عالم صاحب کی رہنمائی میں ابناء ندوہ ممبئی نے ایک اعلان کیا تھا کہ مہاراشٹرا کالج میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک ٹرافی جاری کی جائے گی. اور وہ ٹرافی سمپل کے طور پہ ہم نے وہاں ڈاکٹر فیضی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر سید الرحمان فیضی صاحب کی موجودگی میں انہی کے ہاتھوں وہ ہم نے پروفیسر سراج صاحب کے حوالے بھی کی تھی. جیسے اب تک اس پہ پیش رفت نہیں ہو پائی. انشاءاللہ اگلے سال سے یہ اس کو مکمل طریقے سے جاری و ساری کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات اور اہم، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ ندوے کی ترجمانی یا ندوے کا تعارف، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، ہوتی رہتی ہیں، تعارف ہو رہا ہے. لیکن جو میں نے سوچا ہے اپنے 2-4 لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہ آنے والے دنوں میں اگلے 3-4 مہینے میں یا رمضان کے بعد ایک بمبئی میں علمی نمائش کی جائے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے. علمی نمائش، اس کے لیے انشاءاللہ انجمن کریمی لائبریری ہوگی، وہ بات کر لی جائے گی. اخراجات ہوں گے، وہ انتظامات کر لیے جائیں گے. افراد ضرورت پڑتی ہے جو اس کی تیاری کریں گے. میں نے پہلے ہی اسلم کرتپوری سے بات کر لی ہے، عبید خان سے بات کر لی ہے جو اس کام میں ماسٹر ہیں. ان سب نے یہ کہا ہے ندوۃ العلماء کے نام پر آپ مجھے رات کو 2 بجے بلائیں گے، میں حاضر ہوں. ایک علمی نمائش انشاءاللہ کی جائے گی اور بڑے پیمانے پر کی جائے گی. اس میں ندوے سے بلال صاحب آئیں گے یا مولانا آئیں گے، جو بھی آئیں گے ان کو بلایا جائے گا، وہاں سے ان کی موجودگی میں سب کچھ کیا جائے گا. اس سے ایک ندوے کا مزید تعارف ہوگا. اس شہر کے بڑے لوگ جو ہیں، شہر کے خاص جن کو ہم لوگ کہتے ہیں سول سوسائٹی کے لوگ، ان کو ہم بلائیں گے. اہل خیر حضرات کو بلائیں گے، پروفیسر حضرات آئیں گے، ٹیچرس آئیں گے، ڈاکٹرس آئیں گے، سب کو انشاءاللہ بلایا جائے گا. اس کے انتظامات کیے جائیں گے. یہ ایک اچھا تعارف ہوگا. انہوں نے بتلایا کہ ابناء ندوہ ممبئی کو ہم نے رجسٹر کروا لیا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ندوے کا ایک آفس ہوگا. ابناء ندوہ ممبئی کا ایک آفس بنایا جائے گا. 4-6 مہینے کے اندر ہم ایک علمی نمائش کا انعقاد کریں گے جس میں ندوۃ العلماء کو ممبئی میں مزید متعارف کرایا جائے گا. ندوۃ العلماء سے تشریف لائے مولانا خالد ندوی باندوی صاحب نے مولانا نفیس احمد ندوی صاحب کی نئی کتاب اسلامی تہذیب کا عروج و زوال پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی خصوصیات، اس کی امتیازی خصوصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. آئیے سنتے ہیں مولانا خالد ندوی باندوی صاحب کو. جو اس کتاب کی امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں اور فکر ندوہ سے جو اس کا تعلق ہے، وہ آپ کے سامنے 2-3 پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ندوۃ العلماء کا امتیاز در حقیقت دیگر مدارس کے درمیان وہ اس وجہ سے ہے کہ دیگر مدارس نے یا جتنے مکاتب فکر ہیں، عام طور پر ان کی توجہ وہ علوم شرعیہ کی نشر و اشاعت پر رہی ہے. الحمدللہ ندوۃ العلماء نے علوم شرعیہ کی نشر و اشاعت میں یا اس میں کمال پیدا کرنے میں کسی بھی مکاتب فکر یا مدارس اسلامیہ کے مقابلے میں کوتاہی نہیں برتی ہے. لیکن ان سب کے ساتھ جس چیز کی کمی محسوس کی گئی، بانیان ندوہ نے محسوس کی اور اس میدان میں ایک الگ سنگ میل کی حیثیت سے جو کام کیا ہے، اور وہ کام علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ اور ان کے جو رفقائے کار ان کے نامور شاگرد رہے ہیں، انہوں نے جس کام کو لے کر کے آگے بڑھایا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس منہج پر اور انہی خطوط پر مولانا نفیس احمد صاحب ندوی نے اپنی اس کتاب کو پیش کیا ہے، گویا فکر ندوہ اور بانیان ندوہ نے جس میدان میں کام کیا تھا اس کی ایک سنہری کڑی یہ ہے. حضرت مولانا نے پہلی کتاب جو اپنی لکھی
माज़ा खसिरल आलम मिन हितातिल मुस्लिमीन, और जिसकी बुनियाद पर सिर्फ मौलाना अली मियां अलैहि रहमा को नहीं बल्कि फ़िक्र नदवा को एक तरीक़े से बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। फिर उसके बाद मौलाना ने इस्लामियत और मग़रबियत की कशमकश आलमी इस्लाम में दूसरी किताब उसके ततिम्मे के तौर पर लिखी थी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो ज़माना किसी के लिए रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है, नई फ़िक्रें सामने आती हैं और उन फ़िक्रों का माजी की तारीख़ से, माजी के अहवाल से, असबाब से एक गहरा राब्ता होता है। तो इधर ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि इस सिलसिले को, इस इम्तिदाद यानी इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, तारीख़ को फिर से गौर से देखा जाए और तहज़ीब का जो तारुफ़ है आलमी इस्लाम में और ख़ुसूसन मग़रबी दुनिया में, आलमी इस्लाम और मग़रबी दुनिया में तहज़ीब जिसे समझा जाता है, जिसे लोग तस्लीम करते हैं, उसकी बुनियादें क्या हैं, उन बुनियादों पर मुआशरा चलता है तो उसके नताइज क्या पैदा होते हैं, उन बुनियादों से हटता है तो कौमें किस तरीक़े से तरक्की से इन्हितात की तरफ माइल हो जाती हैं, किस तरीक़े से उनके इक़बाल को ज़वाल लाहिक़ होता है, किस तरीक़े से वो पस्ती में गिरती चली जाती हैं। मौलाना ने इब्तिदान शुरू में तहज़ीब का तारुफ़ कराया है पहले बाब में कि तहज़ीब का तसव्वुर, सक़ाफ़त का तसव्वुर, कल्चर का तसव्वुर वो मग़रिबी दुनिया में क्या है, वो किसे तहज़ीब समझते हैं, इस्लाम किन चीज़ों को तहज़ीब का नाम देता है, उसकी बुनियादें करार देता है। और फिर उसके बाद मौलाना ने 12वीं सदी से 13वीं सदी से तहज़ीबों के दरमियान जो कशमकश का आगाज़ हुआ है और जिस पर हज़रत मौलाना ने तफसील से रोशनी डाली है, उन्हीं बुनियादों को बारीक बीनी के साथ उनके असबाब, उसके नताइज वग़ैरह तलाश किए हैं। और बहुत सी वो बातें, ये तो एक वो मौजू का एक तारुफ़ है मुख्तसरन, जो इस किताब को दूसरी किताबों से मुमताज़ करता है और हज़रत मौलाना के ख़ुतूत और उनकी किताबों से मुशाबे करार देता है कि इस्लामियत और मग़रबियत की कशमकश या माज़ा खसिरल आलम मिन हितातिल मुस्लिमीन, इन दोनों से यानी उसी सिलसिले से इस किताब को जोड़ देता है। दूसरी चीज़ जो इस किताब का इम्तियाज़ है वो ये है कि मौलाना नफ़ीस साहब ने इस किताब में वो पामाल यानी नक़ल दर नक़ल हवाले जो आम तौर से हमारे यहाँ बड़े बड़े इस्लामी मुफ़क्किरीन या उलमाए मुफ़क्किरीन जिन्हें हम समझते हैं और जो दूसरी किताबों से डायरेक्ट इस्तिफ़ादा न करके अरबी किताबों से इस्तिफ़ादा करते हैं यूरोप के हवाले देने के लिए, मौलाना के इम्तियाज़ यही कि मौलाना ने इस किताब में किसी भी सेकंड हैंड हवाले से तारुज़ नहीं किया, उसे अपनी किताब में जगह नहीं दी। जो भी हवाले मौजूद हैं आप किताब देखेंगे तो असल मसादिर से इस्तिफ़ादा किया है, असल मसादिर से इस्तिफ़ादा है। ये वो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि उसके लिए ज़रूरी था कि अंग्रेज़ी से, चूँकि ज़ाहिर है कि मग़रिबी तहज़ीब वो अंग्रेज़ी में है, दूसरी ज़बानों में मौजूद है, उनकी बातें अगर हमें नक़ल करना है और उससे हमें इस्तिदलाल करना है कि मग़रिबी तहज़ीब इस चीज़ का नाम है, तो ज़रूरी था कि हमें उन मसादिर से इस्तिफ़ादा करें डायरेक्ट। वो किताबें अगर अरबी में मुंतकिल हुई हैं तो उनके तर्जुमे से इस्तिफ़ादा न करें बल्कि उनकी असल नस को पेश किया जाए। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, सब्र आज़मा काम था, तहक़ीक़ का काम था। मौलाना ने माशाअल्लाह और काबिल तारीफ़ है ये कि इन्होंने अपनी पहली किताब में जो इससे पहले आई थी कलीसा के नाम से, आप लोगों ने मुमकिन है कि उसे देखा हो, उस किताब का भी इम्तियाज़ यही था कि सेकंड हैंड मसादिर और हवालों पर एतबार न करते हुए असल से रुजू किया है, उसकी तहक़ीक़ की है और फिर उसके जो है उन इबारतों के असल मसादिर से उन्हें नक़ल किया है, उसका तर्जुमा भी किया है, फिर उसके बाद अपनी इस्तिदलाल की इमारत उन्होंने खड़ी की है, इस्तिफ़ादा किया है। ये दो खुसूसियतें हैं। अब इन्हीं यानी तहक़ीक़ के इसी सिलसिले में जब मौलाना आगे बढ़े हैं तो बहुत से वो तसव्वुरात जो आम तौर से हमारे जहनों में तफसील न होने की वजह से इजमाली तौर पर ज़िक्र किए गए हैं, इस्लामी तहज़ीब का उरूज व ज़वाल दूसरी और किताबों से जो इस मौजू पर लिखी गई हैं या लिखी जा रही हैं मुमताज़ हैं, मलफूज़ात की शक्ल में नहीं हैं, मनक़ूलात नहीं हैं, बल्कि मौलाना की एक ऐसी काविश है जो उनकी शाहकार फ़िक्र का, इस्लामी फ़िक्र की नुमाइंदा समझी जाती है।
تو یہ 3 بنیادی خصوصیتیں ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت بھی ہے. دوسری صفت اصل مصادر سے استفادہ ہے. تیسری جو صفت اور امتیاز ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی اس کتاب میں حذف و یابس یا ادھر ادھر کے مفکرین کی باتوں پر اعتبار نہ کر کے خود اہل مغرب کی عبارتوں سے استدلال کرتے ہوئے اسلام کا امتیاز، اس کے اسباب بھی واضح انداز میں مولانا نے عروج کے اسباب بھی بیان کیے ہیں. اور وہ اسباب جس کو ہم نے عام طور سے فراموش کر دیا تو ہم انحطاط میں جا پڑے. مغرب نے انہی اصولوں کو اختیار کیا، یعنی علم کو، اخلاق کو، فکر کو، کلچر کو، جس کی بنیاد پر اس نے ترقی حاصل کی ہے. تو مولانا نے اور پھر زوال کے اسباب بھی مولانا نے 1 2 3 نمبر کر کے اس کے عنوانات قائم کر کے بیان کیے ہیں. تو یہ کتاب مولانا کی ایک شاہکار کتاب ہے، فکر اسلامی کی نمائندہ کتاب ہے. اور خلاصے کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ماذا خسر اور مغربی تہذیب، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، یقیناً میرے الفاظ یہ محسوس ہو رہے ہوں گے کہ شاید مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد قاری کو اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کتاب اسلامی تہذیب کی، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کی یہ ایک تیسری کڑی ہے جو ان کی جو اجمالی صورتیں ان کو تفصیل سے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. مولانا بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ندویوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ندویوں کے اصل میدان کی طرف بھی نشاندہی کی ہے کہ کرنے کے کام یہ ہیں. اس بنیاد پر ندوے کا امتیاز رہا ہے. ہم مولانا کی خدمت میں تمام ندویوں کی جانب سے شکر کے کلمات پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی موضوع پر ان کی کتابیں آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس پروگرام میں ہمارے بہت ہی سینئر ندوی مولانا جمشید ندوی صاحب نے بھی اپنے تأثرات پیش کیے جو اخبار میں لکھنے کا کام کرتے ہیں، اور ندوی حضرات سے درخواست کی کہ آپ بھی اخبارات میں لکھنے کا کام کریں، اس لیے کہ اخبارات پڑھے زیادہ جاتے ہیں، کتابیں کم لوگوں تک پہنچتی ہیں. یہ بہت امتحان ہوتا ہے جب اچانک کوئی اس ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے، اور آج تو لقمان صاحب نے کمال ہی کر دیا ہے. بہرحال میں اس شہر کا ہی رہنے والا ہوں، یعنی بھیونڈی کا، لیکن واپسی میری تقریباً 34 سال کے بعد ہوئی ہے بامبے یونیورسٹی میں ملازمت کے حوالے سے. تو عام طور سے فنکشنز میں یا اسٹیج پہ نہیں رہتا ہوں، اپنا جو ریسرچ کا کام ہے وہی کرتا رہتا ہوں. اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی علمی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں کسی بھی میدان میں رہتے ہوئے، کیونکہ جو کچھ باقی رہے گا وہ اللہ کے نام کے بعد آپ کا کام باقی رہے گا. آج جن کے حوالے دیے جا رہے ہیں وہ اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا تھا. اگر صرف تقریر پر یا باتوں پہ رہ گئے ہوتے تو کچھ نہ رہتا، سب ختم ہو جاتا. تو میں آپ تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ جس کی جو صلاحیت ہے، جس میدان میں دلچسپی ہے، اس میدان میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں. اخبارات میں لکھیں، عوامی موضوعات پہ لکھیں، علمی موضوعات پہ لکھیں. اس لیے صرف میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں. اخبارات میں زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اخبارات سے زیادہ شہرت ملتی ہے اور کتابوں سے اتنی شہرت نہیں ملتی ہے، کیونکہ کتابیں کم ہی لوگوں کو پہنچتی ہیں. صاحب کتاب مولانا نفیس احمد ندوی صاحب نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے، اور ممبئی کے اندر اتنے سارے ندویوں کا جمع ہو جانا اور ان کی کتاب کا سراہنا کرنا. مولانا نفیس احمد ندوی صاحب نے ممبئی کے ندویوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ سب لوگوں نے میری اس کتاب کو سراہا، میری پذیرائی کی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ کار خیر میں ہمارا کتنا حصہ ہے وہ سب سے اہم ہے. آئیے سنتے ہیں مولانا نفیس. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ علماء اکرام کی اتنی بڑی جماعت کے سامنے اس معمولی سی کوشش کو سراہا گیا اور آپ حضرات کی مکمل توجہ حاصل ہوئی. یہ کتاب صرف ایک کوشش ہے میری. آج کے جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ملک میں، خاص کر جو ارتداد کے مسائل پیش آ رہے ہیں،
اور جس طریقے سے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب حضرات بھی اس سلسلے میں فکر مند ضرور ہیں، ہمارے بڑے بھی اس سلسلے میں فکر کرتے ہیں، لیکن میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ہماری جو فکر ہونی چاہیے اس کی ترتیب شاید میرے نزدیک اس کی ترتیب درست نہیں ہے۔ عروج کے حصول کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ عروج پر باقی رہنے کا ہے، یعنی عروج یا حکومت یا اقتدار، اس کا حصول ایمان کے ذریعے اور پھر اس پر بقا کے لیے اخلاق سب سے اہم ہے، اور پھر اس اقتدار کی وسعت کے لیے وسائل کا استعمال ہے۔ آج ہماری پوری توجہ، ہمارے سارے مذاکرے، ہماری ساری علمی بحثیں وسائل میں آ کر سمٹ گئی ہے۔ وسائل یہ بات کی چیز تھی، پہلی چیز ایمان اور پھر اخلاق کی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ہمارا کوئی پروگرام یا عوام سے ہمارا تعلق اس میں کہیں ایمان پر یا اخلاق پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ توحید کیا ہے، شرک کی مذمت کیا ہونی چاہیے، جو احساس ہونا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں، جو حساسیت ہونی چاہیے، شاید وہ حساسیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یا جن کو نہیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ آسانی سے دوسروں کے فریب میں آ رہے ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا صرف ہم یا جو ادارے اس شہر سے جڑے ہیں وہ صرف ظاہری امداد کے لیے ہیں، صرف ظاہری تعاون لینے کے لیے ہیں، صرف وسائل میں پختگی اور معاشی مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ شہر اور اس شہر میں اتنے سارے علماء اکرام کا اور ندویوں کی اتنی بڑی تعداد کا ہونا شاید قابل توجہ ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں آپ کا تعاون صرف وسائل کی صورت میں ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کبھی کسی موضوع پر گفتگو ہو تو کسی ایک کم سے کم کسی ایک چیز میں ہم حوالہ دے سکیں کہ اس سلسلے میں اگر کہیں دیکھنا ہے تو بمبئی کے علماء اکرام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ کسی سلسلے میں کوئی تحقیق کرنی ہو، کوئی مثال دیکھنی ہو، کوئی نمونہ دیکھنا ہو، کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہو تو اس کے لیے بمبئی کی طرف رجوع کیا جائے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا رخ بمبئی کی طرف سیر و تفریح یا چندے کی غرض سے ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا رخ یہاں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ تحقیق حاصل کرنے کے لیے، کچھ جدید ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے جس سے ہم دعوت کا کام لے سکیں، اس کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ مالی تعاون صرف کافی نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ نہیں تھے تب بھی مالی تعاون حاصل تھا، آپ نہیں ہوں گے تب بھی ہوگا۔ دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن ہمارے اور آپ کے حصے میں کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اگر حصہ نہیں ہے تو میرے خیال سے ہمارا علم، ہماری محنت، ہماری تجارت شاید یہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہے۔ ہم صرف رفاہی کام کی بات نہیں کر رہے، ہم کچھ ایسا مثالی کام چاہتے ہیں کہ ملک میں بیرون ملک سے بھی لوگ یہاں کی طرف جب اپنا رخ کریں تو کچھ سیکھنے کی غرض سے کریں، کچھ مثال لینے کی غرض سے کریں۔ برائیوں میں تو مثال یہاں کی بن جاتی ہے، نیکیوں میں اور اچھائیوں میں یہاں پر ہمیں مثال چاہیے۔ یہ دوسرے ادارے، ہم کسی کی تحقیر یا کسی کے ہم کمتر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو اس وقت کے تقاضے یا اس شہر کے تقاضے ہیں اس میں ہمارے ندوی حضرات یا ندوی الفکر، ندوی المزاج جو ہیں وہ میرے خیال سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ بس یہ میری ایک گزارش ہے، درخواست ہے، اگر اس طرف آپ لوگ توجہ دے دیں تو یقیناً امت پر بڑا احسان ہوگا اور پوری ہمارے علماء اکرام اور ندوی جو ہماری نسبت ہے اس کا بھی حق ادا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کے بعد صاحب کتاب مولانا عالم ندوی صاحب نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے اور ابنائے ندوہ سے اپیل کی کہ آپ لوگ بھی ادبی پروگرام میں شرکت کریں۔ آپ لوگوں کا شریک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ وہاں پہ جو کمیاں اور خامیاں رہتی ہیں اس پہ آپ ضرب لگا سکیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں مولانا عالم صاحب کو۔ کتاب کی پہلی رسم اجرا الحمدللہ لکھنؤ کے ممتاز ڈگری کالج میں ہو چکی، دوسری بمبئی میں ادارے ادب اسلامی نے کرلا میں کیا،
اور یہ شاید رسم اجرا کے طور پر یہ تیسری مرتبہ ہے کہ یہاں پہ اس کی رسم اجرا ہو رہی ہے۔ رسم اجرا کیا ہے، اس کا تعارف ہمارے ندوی حضرات میں نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے یہاں میں نے بہت سارے خاکہ نگاروں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ جو خاکہ نگاری کی اہمیت ہے، حلیہ نگاری، حلیہ نگاری میں نے بڑے بڑے خاکہ نگاروں کو دیکھا کہ وہ 2-4 سطر کے بعد جیسے کہ ہانپنے لگتے ہیں، 2-4 حلیے بیان کیے اس کے بعد، اور بعض کا تو بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جزیات نگاری، اور اس کے بعد جو ان کی خوبی یا خامی ہے، تو کبھی کبھی ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ خوبی وہ اس قدر عامیانہ ہوتے ہیں کہ کچھ کہنے کی بات نہیں۔ جیسے کہ منٹو نے ایک جگہ مولانا آزاد کو رنڈیوں کی طرح مشہور، اس طریقے کا جملہ کہیں لکھ دیا تھا۔ اب یہ ان کے مزاج اور ان کے مرتبے کے حساب سے قطعی مناسب نہیں تھا، لیکن علماء کو کس طریقے سے، کس نظر سے یہ ہمارے آج کے جو ترقی پسند لوگ ہیں دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں، جبکہ علماء ہی ادب کے پروردہ ہیں۔ لیکن آج ہم نے تھوڑا سا اپنا دامن ادھر سے چھڑا لیا ہے، تو لوگ جو چاہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں بک رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ان کی زبان پکڑنے والا نہیں۔ میں جب عالم اسلام لکھتا تھا اس زمانے میں بھی کئی مرتبہ اپنے علماء حضرات سے، اور خاص طور پہ ندوی حضرات سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ جو ادبی مجلسیں بمبئی میں ہوتی ہیں، کم سے کم اس میں ہم لوگ شریک ہوں، زیادہ نہ شریک ہوں، 2-4-10 شریک ہوں، تو دیکھیں کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ جو بولتے ہیں اناپ شناپ اس کا جواب دیں۔ ایک مرتبہ مجروح سلطان پوری ایک مجلس میں بول رہے تھے، بی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں بڑے گھرانوں کی، بی قرآن میں لکھا ہے عورتوں کو پیٹو پیٹو، اور اتنی زور سے پیٹو کہتے تھے کہ وہ کانپ جاتی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ مجروح صاحب جس طرح سے قرآن کی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے تو، اور وہ کہہ رہی، پوچھ رہی، مجروح صاحب اللہ نے اس طرح سے لکھا ہے عورتوں کو پیٹو، کہاں بی لکھا ہے اس میں؟ تو ہم نے کہا مجروح صاحب سے کہ بھائی اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بات کہوں۔ اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب اختر الایمان موجود تھے، ان کی اہلیہ موجود تھیں، یوسف ناظم موجود تھے، اور جو ادب کے جو غادری تھے اس زمانے کے، وہ سب موجود تھے۔ کوئی بولنے کو تیار نہیں، سب ہم ہی کو کہیں آپ بولو کچھ۔ تو میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں میں بھی کہوں۔ ہاں بولو، مجروح صاحب نے کہا۔ ہم نے کہا کبھی کبھی موقع اور محل کے اعتبار سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ناراض ہو گئے۔ میں نے مسعود عالم ندوی سے عربی پڑھی ہے، میں نے ان سے عربی پڑھی ہے، میں نے ان سے عربی پڑھی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے عربی دانی کا انکار کہاں کر رہا ہوں، کہ پھر ضربہ یضربو کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں، آپ پھول برسانا بتائیے۔ تو ہم نے کہا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اچھی بات کی مثال کس طرح بیان کرتا ہے؟ تو اب بیان کرتا ہے یا مثال مارتا ہے، کیا کہیں گے؟ ضربہ تو ہے۔ اب اس پہ لوگ ہنس پڑے۔ اب ہنسنے کی وجہ سے وہ اور جھلا گئے۔ اب جھلانے کے بعد ان کا قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو۔ تو ہم نے کہا اسی کے آگے لکھا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ اور کس موقع کی بات ہے؟ آپ موقع، اس کی تاریخ بھی تو بیان کیجئے۔ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے کہ اس وقت بھی وہ لوگ ستانے اور پریشان کرنے کی بات یا کوشش کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے پھر معین الحق چودھری جو انجمن اسلام کے نائب صدر بھی تھے، ابھی پچھلے سال غالباً کرونا میں انتقال ہوا، وہ کھڑے ہوئے، اور بڑے انڈسٹریل بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ان کا مجروح صاحب آپ کی عزت سراکوں پہ
لیکن اس معاملے میں آپ ندوی صاحب سے بحث مت کیجیے. تب جا کے وہ خاموش ہوئے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ان سے بات نہ کی جاتی تو وہ بات نہ جانے کتنے لوگوں میں پہنچتی کہ عورتوں کو پیٹو، قرآن میں لکھا ہے. تو پھر میں نے اس کی فیضوہن وہجروہن وضربوہن اس کی پوری بات کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جیسا کہ ہمارے مولانا نفیس صاحب نے اور ہمارے کیا کہتے ہیں مولانا خالی صاحب وغیرہ نے لکھنے پڑھنے کی بات کی ہے، لکھنے پڑھنے کے ساتھ اس طرح کے ادبی محفلوں میں بھی ہماری شرکت ہونی چاہیے. تو بہرحال اس کتاب میں نے یہی کوشش کی ہے کہ ندوے کا جو معیار ہے وہ کسی طرح سے گھٹنے نہ پائے، اور اہل علم میں کتاب جائے تو بہرحال قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے، اور جہاں بھی گئی ہے ابھی تک تو دیکھی گئی ہے. مولانا مجیب الرحمان صاحب ندوی جو مولانا سجاد نعمانی صاحب کے ہاں نیرل میں ناظم تعلیمات ہیں، انہوں نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے، اور انہوں نے کہا کہ ابنائے ندوہ ممبئی پورے ملک کے اندر ایک نمائندہ تنظیم سمجھی جاتی ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، لیکن اسے اور مزید مرتب اور منظم انداز میں کام کرنا ہوگا. اس کے بعد اخیر میں مولانا عمران سعید صاحب نے ندوۃ العلماء کے ایک فرزند مولانا ارشد اعظمی کے اچانک انتقال ہو جانے پر تعزیتی کلمات پیش کیے، اور حاضرین محفل سے ان کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے کہا. اور انہوں نے کہا کہ اچانک اس طرح سے مولانا ارشد کا ہمارے بیچ سے چلا جانا یہ ہم سب کے لیے دکھ کی بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اس پروگرام کی صدارت مولانا عمر ندوی صاحب نے فرمائی، جو بہت ہی سینئر ترین ندویوں میں سے ہیں. انہی کی دعاؤں پر اس پروگرام کا اختتام ہوا. جزاک اللہ خیر.